اگر ہم اس اصول سے ہٹ گئے تو آپ کا دین بیڑا غرق ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ابو موسیٰ اشعری اور سلمان بن ربیعہ کتنے جلیل القدر محدثین صحابہ میں سے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا وراثت کا ایک مسئلہ آسان کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک میت ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، اس کی ایک پوتی ہے اور اس کی ایک بہن ہے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اسلام کا بالعموم کلیہ یہ ہے کہ اگر قریب کا رشتہ دار موجود ہو تو دور والے کو نہیں ملتا، بیٹا موجود ہو تو پوتے کو نہیں ملتا، باپ موجود ہو تو دادا کو نہیں ملتا۔ ان دونوں نے بھی اجتہاد، عقل، کسی حدیث کا علم نہ ہونا اور بات کا پتہ نہ ہونا الگ بات ہے، اس موقع کے اوپر انسان کوئی فتویٰ دے دے، فیصلہ کر لے اجتہاد کے ساتھ، یہ مسئلہ بالکل الگ ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہ ہو رہا ہے، دیکھ لیجئے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا، سلمان بن ربیعہ دونوں محدثین صاحب ہیں، اور آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ پوتی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پوتی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، نصف آپ بیٹی کو دے دیجئے، نصف بہن کو دے دیجئے۔ ہاں ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ یہ ہمارا فتویٰ ہے، یہ ہماری رائے ہے۔ عبداللہ ابن مسعود وہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ ان سے بھی اس مسئلے کے بارے میں پوچھ لیجئے، اور ہمیں امید ہے وہ ہماری موافقت کریں گے، وہ ہماری رائے کی تائید کریں گے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر انسان کو کسی بارے میں متیقن نہ ہو، قرآن اور سنت کی دلیل کا علم نہ ہو، قرآن کی دلیل کا علم، سنت کی دلیل کا علم، فوری فیصلہ کر دیجئے۔ علم نہ ہو تو پھر کسی اور عالم کی طرف اور کسی فقیہ کی طرف رہنمائی کرنا جائز اور درست ہے۔ ویسے تو ابو موسیٰ اشعری، ان کی اگر آپ فضیلت اور منقبت کا آپ اندازہ کریں تو آگے چل کے میں ایک بات آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس یہی شخص آیا اور آ کے کہنے لگا ابو موسیٰ اشعری نے اور سلمان بن ربیعہ نے مجھے یہ مسئلہ بتایا ہے، اور ساتھ میں ایک جملہ کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ عبداللہ ابن مسعود بھی ہماری موافقت کرے گا۔ عبداللہ ابن مسعود نے وہاں پہ ایک لفظ کہا، لَقَدْ ضَلَلْتُ أَنَا إِذًا، پھر تو میں گمراہ ہو گیا صریح، اگر میں ان کی اس بات میں موافقت کروں گا پھر تو میں گمراہ ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک حدیث موجود تھی، اور عبداللہ ابن مسعود اگر آپ جیسے یا میرے جیسے ذہن کے لوگ ہوتے، ابو موسیٰ اشعری والسابقون الاولون من المہاجرین کی جب آیت نازل ہوئی نا تو حضرت عمر نے ان کو ایک جملہ پھینکا، کہا ابو موسیٰ اشعری لیٹ ہو گیا، ہجرت تو تیری ہو گئی ہے لیکن تو والسابقون الاولون میں شامل نہیں ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری کے کلیجے پہ چوٹ لگی، غمزدہ ہو گئے کہ حضرت عمر فقیہ ہے امت، کہ حضرت عمر جیسا بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو ہجرت میں لیٹ ہو گیا، ہجرت کا تجھے تو ثواب مل گیا لیکن والسابقون الاولون، جو پہلے سب سے اعلیٰ قسم کی جو کلاس ہے صحابہ میں، تو ان سے محروم ہے۔ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں غمزدہ عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، حضرت عمر نے ایسا کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش رہو، نماز کے بعد میں بتلاؤں گا۔ نماز کے بعد لوگوں کو نماز پڑھائی اور لوگوں کو بیٹھنے کا حکم دیا اور کہا تم لوگوں نے ہجرت کی، تمہیں ایک ہجرت کا ثواب ملا۔ ابو موسیٰ اشعری اور اس کے ساتھیوں نے مکہ والوں کے ظلم و ستم کو سہا اور تاخیر سے ہجرت کی، ان کو 2 ہجرتوں کا ثواب ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اس طرح مینج کیا کرتے تھے۔ اب عبداللہ ابن مسعود ہوتے تو کہتے یار یہ تو 2 ہجرتوں کے ثواب والا بندہ بڑا فقیہ ہے، وہ جملہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر میں نے ابو موسیٰ اشعری کی پیروی کی اس فتوے میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا تھا ان کی زندگی میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائیداد کے 6 حصے کیے تھے، بیٹی کو آدھا دیا تھا اور بہن کو 2 حصے دیے تھے اور پوتی کو 1 حصہ دیا تھا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، آپ جیسے میرے جیسے ہوتے کہتے ہیں یار آدھے ابو موسیٰ اشعری کے فتوے پہ عمل کر لو، آدھے عبداللہ ابن مسعود کے فتوے پہ عمل کر لو، حدیث رسول موجود ہو، حدیث رسول واضح ہو، حدیث رسول آ جائے اور پھر کسی اور شخص کے فتوے پہ عمل کیا جائے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔
یہ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کے فتوے پہ بھی اگر میں نے عمل کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ حدیث آ جانے کے بعد، قول رسول آ جانے کے بعد، قول کیسا ہی کیوں نہ ہو، بعض لوگوں نے کہا، خاص طور پہ غامدی صاحب کی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، عجیب و غریب سوچ اور فکر ہے، جس چیز کا مرضی انکار کر دیتے ہیں۔ ماننے کو آئیں تو تورات اور انجیل تحریف شدہ کو مان لیتے ہیں، ماننے پہ آئیں تاریخ کو مان لیتے ہیں، اور نہ ماننے پہ آئیں صحیح حدیث کا انکار۔ یہ معراج تو ایک خواب کا واقعہ ہے، یہ پہلی وحی تو ایک فسانہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کیا سمجھا؟